اس تاریخچہ اس دہر عالم میں اس کائنات میں جتنے بھی انسان آئے ان یعنی بتحقیق کوئی شک نہیں، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں ہے۔ کون خسارے سے بچ سکتا ہے؟ یہ پرسوں رات کی گفتگو میں بیان کیا جائے گا، چونکہ وقت تمام ہو رہا ہے تو بس اسی پر رک کر ان الانسان لفی خسر، ہر انسان خسارے میں۔ کیوں خسارے میں؟ اس لیے کہ یہ عمر، یہ متاع حیات، یہ انسان کو جو ملی ہے یہ زندگی، ان الانسان لفی خسر، ہر انسان۔ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، گفتگو کو سمیٹ رہا ہوں تاکہ ابتدائی تمہید استوار ہو جائے۔ انسان نے یہاں اس سورہ میں اللہ نے لفظ نقصان استعمال نہیں کیا، لفظ خسارہ استعمال کیا۔ نقصان الگ ہے، خسارہ الگ ہے۔ مالی نقصان کو بھی آپ نقصان کہتے ہیں، جانی نقصان کو بھی آپ نقصان کہتے ہیں، لیکن خسارہ ایک خاص نقصان کو کہا جاتا ہے۔ کون سا نقصان؟ جب کوئی تاجر تجارت کرتا ہے اور جس سرمایہ سے اپنی تجارت کا آغاز کرتا ہے اگر اس کو نقصان ہو، اور وہی سرمایہ، وہی راس المال جسے لے کر یہ میدان میں آیا تھا، مارکیٹ میں آیا تھا، بازار میں آیا تھا، جب وہی مثلا 20 لاکھ 30 لاکھ 40 لاکھ 50 لاکھ جس سے اس نے تجارت شروع کی، کاروبار شروع کیا، بزنس شروع کیا، اگر وہی 30 40 50 لاکھ جس سے اس کی جو پونجی ہے، جو اس کا سرمایہ ہے، یہی ڈوب جائے تو اسے خسارہ کہا جاتا ہے۔ اب سمجھنا ہے کہ قرآن انسان سے متعلق کیا فرما رہا ہے۔ ہر انسان خسارے میں۔ کس سرمایہ کی بات کی جا رہی ہے؟ اس انسان کی جان کی بات کی جا رہی ہے، اس کی زندگی کی بات کی جا رہی ہے۔ ہر انسان خسارے میں ہے، یعنی پروردگار یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اے انسان، میں نے تمہیں، بس آخری جملے، میں نے تمہیں دنیا کے بازار میں یہ متاع عمر، متاع حیات، یہ زندگی، یہ لمحات، یہ ساعتیں، یہ گھڑیاں، یہ وقت دے کر بھیجا۔ کس لیے؟ تجارت کے لیے بھیجا ہے۔ ہر انسان تاجر ہے دنیا کے بازار میں۔ اس کے پاس کیا جنس ہے اور اس نے کیا خریدنا ہے؟ اس کے پاس عمر ہے، اس کے پاس زندگی ہے، اس کے پاس متاع حیات ہے۔ یہ ایک ایک لمحہ، یہ جو میں نے بھی بچپن میں سنا، آپ نے بھی سنا ہوگا، مولوی صاحبان عام طور پہ بتاتے ہیں کہ جب انسان مرے گا، قبر میں جائے گا تو سب سے پہلے اس سے نماز سے متعلق سوال کیا جائے گا۔ نہ، ایسا نہیں ہے۔ نماز کی نوبت تب آئے گی جب عبادات سے متعلق عبادات کا دفتر کھلے گا۔ قبر میں انسان سے سب سے پہلے جو سوال کیا جائے گا اس کی زندگی سے متعلق پوچھا جائے گا، اس کی عمر سے متعلق پوچھا جائے گا، ایک ایک لمحے سے متعلق پوچھا جائے گا۔ بتا انسان، یہ گران قدر سرمایہ، یہ متاع حیات، یہ عمر، جو ایک ایک لمحہ، میں نے قیمتی ترین، انمول ترین، آج سے 100 سال پیچھے چلے جائیں، آپ جتنے لوگ بیٹھے، آپ میں سے ایک فرد بھی یہاں موجود نہیں ہوگا اس کائنات میں، اور 100 سال بعد چلے جائیں تو آپ جتنے افراد ہیں ان میں سے کوئی بھی نہیں موجود ہوگا، اور اس طرح سے لوگ بھولیں گے کہ گویا اس طرح کوئی انسان آئے ہی نہیں تھے، ہمیشہ کے لیے ہزاروں سال مٹی کے نیچے دفن ہو جائیں گے، اور پھر قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ سمجھنا ہے غنیمت، ایک ایک لمحے کی قیمت کیا ہے؟ یہ عمر، یہ متاع، یہ قیمتی نہیں ہے، انمول ہے۔ قیمتی وہ ہوتی ہے کہ قیمت لگانے کے بعد وہ چیز مل جائے، نہ ایک لمحہ بھی جو گزر گیا ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ انسان مرتا ہے، مثلا جیسے اعلان ہوتا ہے مسجد سے، امام بارگاہ سے، آپ کے واٹس ایپ پہ میسج آتا ہے، موبائل سیل پہ آتا ہے، کال آتی ہے، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ آپ کہتے کیا ہوا؟ کچھ دیر پہلے میں ملا تھا، ٹھیک ٹھاک تھا، ابھی تو اتنی عمر نہیں تھی، اچانک مر گیا، 30 سال 40 سال 50 سال 60 سال، یہ کیسے مر گیا؟ اچانک مر گیا؟ نہ، انسان اچانک نہیں مرتا ہے، اسے مرتے مرتے 30 سال لگے، اسے مرتے مرتے 40 سال لگے۔ انسان مسلسل مر رہا ہے، ہر لمحہ انسان کی موت ہو رہی ہے، ہر نفس، ہر سانس جو انسان لیتا ہے وہ مر چکا ہے۔ اب یہ انسان کی موت دفعتاً نہیں ہوتی ہے، تدریجاً مر رہا ہے، انسان مسلسل مر رہا ہے۔ جیسے فانی بدا، یونی نے کہا کہ ہر نفس عمر گزشتہ کی ہے، میت فانی، زندگی نام ہے مر مر کے جیے جانے کا۔ انسان مسلسل مرتا ہے، اور مر مر کے ایک بچہ جب مرتا ہے تو وہ لڑکپن میں داخل ہوتا ہے، اور ایک نوجوان جب مرتا ہے تو جوان بنتا ہے، جوان مرتا ہے تب وہ بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے۔ ایک ایک مرحلہ انسان مسلسل مر رہا ہے، یہ ایک ایک لمحے کی قیمت، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا قبر میں، محشر میں، قیامت کے دن۔ انسان سے کی زندگی کہاں گزاری ہے؟ وقت ایسی چیز نہیں جسے انسان چوکوں میں، چوراہوں میں، گلیوں میں، ادھر ادھر فضول گوئی میں صرف کر دے۔ نام ایک ایک لمحہ آخرت کی ایک ایک صدی اور نہ ختم ہونے والی صدیوں کے برابر ہے۔ یہ بھی میری تعبیر کی کوتاہی ہے، ورنہ انسان ہمیشہ رہے گا، اور وہاں کا تعین کہ انسان نے کیسی زندگی گزارنی ہے، کہاں رہنا ہے، کس درجے میں رہنا ہے، یہاں کی زندگی، یہاں کا وقت، یہاں کی عمر
یہاں کا ایک ایک لمحہ وہ آخرت کی ابدی حیات کا تعین کرے گا، کس نے کہاں رہنا ہے، کس کے ساتھ رہنا ہے، کیسے رہنا ہے۔ یہ مرحلہ ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ جنت، عمومی طور پر جو ہمیں سمجھایا جاتا ہے کہ جنت یہ ایک پارک کی طرح، جس طرح سے ہمارے بچوں کی، جوانوں کی ذہنیتیں بنی ہوئی ہیں کہ جنت جیسے ایک پارک ہوتا ہے، جیسے ایک ریسٹورینٹ ہوتا ہے، جس طرح سے ایک مثلا شادی حال ہے اور لوگوں نے ٹکٹ اٹھائے ہوں گے، فرشتے چیک کر رہے ہوں گے، اچھا آپ کے پاس بھی ٹکٹ ہے جنت کا، چلے آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ بھی آ جائیے، آپ کے پاس نہیں ہے چلے آپ جہنم چلے جائیں، آپ کے پاس ہے آپ جنت آ جائیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جیسے جنت ایک پارک ہے، ریسٹورینٹ ہے، اور ہر ایک کو جو بھی جنت میں جائے گا سب کو اکٹھا رکھا جائے گا، نہ، اگر آپ سب کے سب جنت میں چلے جائیں، این ممکن ہے خدا سب کو جنت میں لے کے جائے آقا حسین کے صدقے میں، این ممکن ہے کہ اب سب جنت میں رہیں اور ہمیشہ جنت میں رہیں کہ جو جائے گا ہمیشہ رہے گا، لیکن این ممکن ہے کہ جب آپ جنت میں جائیں ہمیشہ رہیں تو کبھی ایک دوسرے کو نہ دیکھ پائیں، اس لیے کہ ہر ایک کا جنت میں مقام الگ ہے، درجہ الگ ہے، ہر ایک کا درجہ اس کے عمل کے مطابق ہے، اس کی معرفت کے مطابق ہے۔ یہ عدل الہی کے خلاف ہے کہ ہر ایک کو بھیڑ بکری کی طرح سے ایک جگہ پر اکٹھا کر دے، جمع کر دے۔ جنت میں ہر انسان کا مقام الگ ہے، درجہ الگ ہے۔ یہ درجے کا تعین کہاں سے ہوگا؟ یہ معرفت سے ہوتا ہے، یہ علم سے ہوتا ہے، یہ ایمان سے ہوتا ہے۔ یہ زندگی کے یہ لمحات جو ہم گزار رہے ہیں، ان لمحات سے انسان کی آخرت کے ایک ایک لمحے کی تقدیر لکھی جاتی ہے، تعین ہوتا ہے۔ اس نے کیسے، کہاں، کس کے ساتھ ٹھہرنا ہے، کس سطح کی ہستیوں کے ساتھ ٹھہرنا ہے، ائمہ کے ساتھ رہنا ہے، اولیاء کے ساتھ رہنا ہے، انبیاء کے ساتھ رہنا ہے، یا عام افراد کے ساتھ رہنا ہے، تو اپنی تقدیر کا صفحہ انسان کے ہاتھ میں کھلا ہو، خود انسان اپنی تقدیر لکھتا ہے، خود جنت خرید رہا ہے، خود جہنم خرید رہا ہے، جنت میں اپنے درجے کا تعین خود کر رہا ہے۔ اسی لیے بس اس جملے پر اپنی گفتگو آج کی حد تک روک رہا ہوں۔ علی فرماتے ہیں، اے انسان، تمہارے نفس کی قیمت، تمہاری زندگی کی قیمت، تمہاری جان کی قیمت کم از کم جنت ہے۔ خبردار ہے انسان، اس سے کم پہ خود کو نہ بیچنا، اس سے کم پہ خود کا سودا نہ کرنا، اس سے کم کی دنیا کے اس بازار میں تجارت نہ کرنا۔ کم از کم تمہارے نفس کی قیمت جنت ہے۔ تو جب میں نے یہ جملہ پڑھا تو میں نے خود سوچا، وہ علی جو بشر سے، تمام انسانوں سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے ہیں، اے انسان، تمہارے نفس کی کم از کم قیمت جنت ہے، تو زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں نے سوچا کہ میں خود علی کو دیکھوں، علی کی زندگی کو پڑھوں کہ علی نے اپنے نفس کو کتنے میں بیچا، تاکہ پتا چلے علی نے کیسی تجارت کی، تاکہ بشر کو پتا چلے کہ نفس انسانی کی زیادہ سے زیادہ قیمت کیا ہو سکتی ہے۔ تو علی نے جو تجارت کی، اسے اللہ نے قرآن میں بیان کیا، فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں سے ایک، من، جو یشری، بیچتا ہے، نفسہو، اپنا نفس، اور کیا خریدتا؟ ابتغاء مرضات اللہ، بدلے میں خدا کی رضا خریدتا، اللہ کی مشیت، خدا کی مرضی۔ یہ کیسی تجارت کی علی نے کہ ازل سے لے کے ابد تک دنیا کے سارے تاجر، وہ تجارت جو دن کے اجالے میں نہ کر سکے، جو جاگ کے سارے تاجر تجارت نہ کر سکے، علی نے سو کر تجارت کی۔ شب ہجرت علی نے کیا بیچا، کیا خریدا؟ بس آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، یہ قرآن نے بیان کیا، شب ہجرت علی نے اپنا نفس، اپنی جان، اپنی حیات، اپنی زندگی خدا کو بیچی ہے، اور بدلے میں کیا خریدا ہے؟ رضا خدا، مشیت خدا، مرضی خدا خریدی ہے۔ کتنی بڑی تجارت کی علی ابن ابی طالب نے کہ نفس بیچ دیا، رضا خرید لی۔ تو جب علی نے اپنا نفس بیچ دیا، کسے؟ خدا کو، تب نفس علی کہاں ہے؟ جسے بیچا اس کے پاس، کس کے پاس؟ خدا کے پاس، خدا کے پاس۔ اور رضائے خدا کہاں ہے؟ جس نے خریدی، کس نے خریدی؟ علی نے۔ تو رضائے خدا علی کے پاس ہے۔ آج باتیں کرتے ہیں بعض سوشل میڈیا پر بیٹھ کر جاہل، اسلام کو جاننے کا دعویٰ کرنے والے، جنہیں یہ بھی نہیں پتا کہ اسلام سین سے لکھا جاتا ہے یا سواد سے لکھا جاتا ہے، کہ علی نے پیغمبر کی رحلت کے اتنے دن گزرنے کے بعد فلاں کی بیعت کر لی تھی، سیدہ کی رحلت کے بعد 6 مہینے گزرنے کے بعد بیعت کر لی تھی۔ علی کے ساتھ کسی کی بیعت کی نسبت دینے سے پہلے اس آیت کو قرآن سے نکال دینا، اس لیے کہ ایک آیت کا انکار پورے قرآن مجید کے انکار کے مترادف ہو جائے گا۔ علی کون ہے؟ یہ خدا نے بتایا۔ علی اس کائنات کا وہ تاجر ہے جس نے شب ہجرت اپنا نفس خدا کو بیچا، خدا کی رضا خود خریدی۔ تو اب نفس علی خدا کے پاس ہے اور رضا خدا علی کے پاس ہے۔ اب اگر کسی کو علی سے بیعت لینے کا اتنا ہی شوق ہے تو خدا کے پاس چلا جائے، اس لیے کہ نفس علی وہاں ہے۔ اور اگر کسی کو رضی اللہ بننے کا شوق ہے تو علی کے دروازے پر آ جائے،
اس لیے کہ رضائے خدا یہاں ہے. اگر اس کا سر علی کے دروازے پر جھک گیا تو رضی اللہ بن جائے گا، اور اگر سر نہ جھکا اور وہ بدبخت علی کے مقابلے میں آ گیا رضی اللہ تو نہیں بنے گا، لعنت اللہ علیہ یقیناً بن جائے گا. بس میرے عزیزوں چونکہ وقت تمام ہوا ہے. والعصر ان الانسان لفی خسر. اے پروردگار عصر کی قسم اٹھا کے فرما رہے ہر انسان خسارے میں ہے، اور انسان اپنی متاع حیات کو کن کاموں میں صرف کر دے. مولا متقیان فرماتے ہیں کہ جب خدا کسی بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے علم اور معرفت سے دور کر دیتا ہے، اسے اینٹ گارے میں الجھا دیتا ہے. مکان بنائے جا رہا ہے دھڑا دھڑ، یہ دنیاوی. ہاں زندگی گزارنے کے لیے تجارت کرنی چاہیے، کاروبار کرنا چاہیے، کام کرنا چاہیے، ملازمت کرنی چاہیے، لیکن اپنی زندگی کی کچھ لمحات کو انسان گزارے خالصتاً جو خدا کے لیے، جو اپنے وقت کے امام کے لیے، جو امام عصر کے لیے، جو خود اپنی ذات کے لیے. ایسے نہ ہو کہ دنیا حاصل کرتے کرتے جہاں ہمیشہ رہنا ہے آخرت گنوا دے. یہاں تک کہ کون ہے؟ صحابی کا بیٹا ہے یہ. کون؟ عمر ابن سعد ابن ابی وقاص جو شش رکنی شورا کا رکن ہے. یہ عمر ابن سعد یہ کیسے دھوکے میں آیا؟ اسی دنیا کے دھوکے میں آیا. یہاں تک کہ شب عاشور امام حسین نے خصوصی طور پہ بلا کے کہا کہ تو صحابی رسول کا بیٹا ہے، تو سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا ہے، یہ لوگ میرے مقابلے میں آئے ہیں، انہیں آنے دو، انہیں جنگ کرنے دو، تم چلے جاؤ. تو اس نے بہانہ جوئی سے کام لیا، کہا حسین یہ بات ہے، یہ میرے گھر والوں کو نقصان پہنچائیں گے، میرے بچوں کو نقصان پہنچائیں گے. تو حضرت نے یہاں تک کہ فرمایا کہ میں تمہیں، اگر تمہیں نقصان کا اندیشہ ہے میں تمہیں ضمانت جاری کرتا ہوں، اگر تمہیں مال چاہیے تو میں تمہیں مال دیتا ہوں، اس میں چاہتا ہوں کہ تم میرے مقابلے میں آنے میں بچ جاؤ. یہ حسین ابن علی آپ کے شرف کے میں نے خود پڑھا کہ روز عاشور علی اکبر کی شہادت کے بعد، علی اصغر کی شہادت کے بعد خیمے کے دروازے پر بیٹھ کر حسین گریہ کر رہے ہیں. اور جب ثانیہ زہرا نے پوچھا بھیا حسین کیوں گریہ کر رہے ہیں، تو کہا کیا علی اکبر کو یاد کر کے رو رہے ہیں، کیا قاسم کو یاد کر کے، اور محمد کو یاد کر کے، عباس کو؟ فرمایا نہ. پھر پوچھا بھیا حسین پھر کیوں گریہ کر رہے ہیں؟ یہ جملہ ہے واقعاً اللہ کی لامتناہی رحمت کا مظہر حسین ابن علی رحمت للعالمین ختمی مرتبت کا تجسم حسین ابن علی. کیا جملہ فرمایا، انسان حیران ہو جاتا ہے. یہ جملہ تاریخ انسانی میں صرف حسین کہہ سکتا ہے. کیا فرمایا، یا اختی یہ میں کیوں گریہ کر رہا ہوں، کیوں رو رہا ہوں؟ اب کی اللہ ہؤلاء، دشمنوں کے لشکر کی طرف اشارہ کیا. اب کی اللہ ہؤلاء، ان لوگوں کی وجہ سے رو رہا ہوں کہ الذین سیدخلون النار بسببی، جو عنقریب میری وجہ سے ہمیشہ کے لیے جہنم میں چلے جائیں گے. حسین اتنا کریم کہ جو دشمن کے جہنمی ہونے پر گریہ کرے، جو دشمن کے خسارہ اٹھانے پہ. اس لیے عمر ابن سعد کو بلا کر کہا کہ اگر مال چاہیے تو میں تمہیں مال دے دیتا ہوں، میرے پاس مال ہے، رقم ہے، درہم و دینار ہے، خود کو میرے خون میں اپنے ہاتھ رنگنے سے بہتر ہے کہ تم واپس چلے جاؤ. تو یہاں تک کہ چونکہ اسے عبید اللہ ابن زیاد نے حکومت کا لالچ دیا تھا، چونکہ سعد بن ابی وقاص نے جنگ قادسیہ لڑی تھی، دوسری خلافت کے زمانے میں ایران کو فتح کیا تھا، یہ بھی اپنے باپ کے ساتھ گیا تھا، اور وہاں پر تہران کو دارالحکومت قرار دیا گیا تھا جس کا پرانا نام رے تھا. تو چونکہ یہ بہت خوبصورت تھا، شاداب تھا، بہت حسین جگہ تھی، اس لیے پھر یہ عمر ابن سعد کو بہت پسند تھی، اور اس کے دل میں یہ بات رہ گئی تھی کاش میں بھی کبھی یہاں پر حکومت کر سکوں. اور عبید اللہ ابن زیاد کو بھی پتا تھا، حاکم شام کو بھی پتا تھا کہ یہ عمر ابن سعد کی کمزوری ہے، اور بالآخر اس کی کوفہ میں ایک حیثیت تھی کیونکہ اس کا باپ سعد بن ابی وقاص جنگ قادسیہ کا فاتح، ایران کا فاتح، اس کے ساتھ پھر بیٹا یہ مشہور تھا، یہ سعد بن ابی وقاص کا بیٹا ہے. تو اسی خواہش تھی کہ کسی طرح سے مجھے وہ کھوئی ہوئی دوبارہ جہاں میرے باپ نے کبھی حکومت کی، جسے میرے باپ نے فتح کیا ہے، ایران کو، تہران کو، رے کو، مجھے حکومت تب یہ جو کیا گیا ہے، اس کی جس طرح سے اس کو احمق بنایا گیا، بے وقوف بنایا گیا یہ دنیا کے عہدے کی لالچ میں، کہ اس کو رے کی حکومت کا پروانہ لکھ کر دے دیا گیا. کہا کہ فوج تیار کرو، وہاں پر تھوڑی سی بغاوت ہے. جو مورخین نے لکھا کہ اسے جھوٹ بولا گیا، یزید نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، حاکم شام نے اس کے ساتھ جھوٹ بولا ہے، اسی طرح سے عبید اللہ ابن زیاد نے جھوٹ بولا ہے کہ پہلے تھوڑی سی فوج بناؤ، کوفہ سے لے کے جاؤ، وہاں پر کچھ حالات ہے، کچھ بغاوت ہے، اسے کچلو گے، پھر رے پر، ایران پر، تہران پر حکومت کر سکو گے. اس جب فوج تیار کر چکا تو پھر اسے کہا گیا کہ ابھی حسین ابن علی کربلا آ رہے ہیں، پہلے ان کے ساتھ مقابلہ کر لو اور ان کو اس طرح سے ختم کرنے کے بعد پھر تم رے چلے جانا. تو اب یہ شش و پنج میں تھا، دو بیٹوں سے مشورہ کر رہا ہے، ساتھیوں سے
سے مشورہ کر رہے. ایک بیٹے نے کہا کہ آخرت کے بدلے میں دنیا کو نہ بیچو, لیکن اسی کے دوسرے بیٹے نے سے مشورہ دیا, یہ بھی تجارت تھی. اور اب یہ کہ دوسرے بیٹے نے کہا کہ جو آخرت میں ہے وہ ادھار ہے, جو دنیا میں مل رہا ہے یہ نقد ہے. تو سمجھداری کا تقاضا یہ ہے کہ نقد کو ادھار کے بدلے پہ نہ رکھا جائے, تو دنیا کی حکومت حاصل کر لو, بعد میں پھر دیکھا جائے گا. یہاں تک کہ امام حسین نے جب بار بار سمجھایا شب عاشور عمر ابن سعد کو, تو ایک مرتبہ جب اس پر اثر نہ ہوا تو یہ اٹھا اور ہنستے ہوئے جب چلنے لگا تو امام حسین نے یہ جملہ کہا, اے عمر ابن سعد یاد رکھنا تمہیں عراق کی گندم نصیب نہیں ہوگی, تمہیں رے کی گندم نصیب نہیں ہوگی. یہ اٹھا اور اس نے تنزن امام حسین سے کہا کہ اے حسین کیا بات کرتے ہیں, اگر گندم نہ ملی میں جو کھا کے گزارا کر لوں گا. یہ عمر ابن سعد جس نے شب عاشور امام حسین کی بات کو مذاق میں اڑایا, جبکہ حسین ابن علی اپنے زمانے کا محمد مصطفیٰ اسے خسارے سے بچانا چاہ رہے تھے, لیکن نہ, جب اس نے حکومت رے کے لالچ میں, اور بعد میں ایسے ہی ہوا جب امام حسین کو اس نے شہید کر دیا. اب اس مسلسل یہ سارا وعدہ جو چونکہ جھوٹا وعدہ تھا, تو اب یہ گلیوں میں وہ تحریر, وہ نامہ جو اس کو ہرے کی حکومت کا ملا تھا, یہ گلیوں میں اٹھا کے پھرتا رہتا تھا. اس طرح سے نیند پاگل ہو چکا تھا, نیند دیوانہ ہو چکا تھا عمر ابن سعد. اور رو کر ایک مرتبہ کسی نے پوچھا کہ اے عمر ابن سعد بتا وہ رے کی حکومت کیا ہوئی ہے جس کی لالچ میں تم نے حسین ابن علی کو قتل کیا, اس کے ساتھیوں کو قتل کیا. تو ایک مرتبہ اس کی خود دشمن تھا, لیکن اس کی زبان سے سورہ کا جاری ہوا, کہا کہ اللہ نے قرآن میں صحیح حق فرمایا ہے, والعصر ان الانسان لفی خسر, کہ عصر کی قسم انسان خسارے میں ہے. یہ انسان اتنا دنیاوی چند معمولی کامیابیوں کے لیے اس طرح سے خود کو بھول جاتا ہے, یہاں تک کہ کیا کرتا ہے کہ حجت خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے. میرے عزیزو, تفصیلی روایت میں پرسوں رات میں چونکہ وقت ختم ہو گیا, بس ایک جملہ میں عرض کرتا ہوں. یہاں تک کہ کربلا میں جو ہوا ہے, یہاں حسین ابن علی کی شہادت آپ سے کروڑ گنا زیادہ مشکل مراحل بعد میں آئے. یہاں تک کہ پھر عصر عاشور میں جو کچھ ہوا وہ پرسوں کی رات میں بیان کروں گا. بس ایک جملہ, چونکہ وقت ختم ہو چکا ہے, 1 بج گیا, نماز کا وقت داخل ہو رہا ہے, تو بس میں آخری جملہ عرض کروں, تفصیلی مسائل پرسوں رات میں عرض کروں گا. میرے عزیزوں, یہ گفتگو کی گئی مقتل نگاروں نے کہ کربلا میں سب سے زیادہ مسائل کس پر آئے, تو یہ جملہ لکھا گیا, کربلا میں جو پہلے شہید ہوا اس کی مصیبت کم ہے, جو بعد میں شہید ہوا اس کی مصیبت زیادہ ہے, اور جو سب سے آخر میں شہید ہوا اس کی مصیبت سب سے زیادہ ہے. اور اس کے بعد مقتل نگاروں نے عجیب جملہ لکھا کہ سارے شہیدوں کی مصیبت ایک طرف اور ایک ایک قیدی کی مصیبت ایک طرف. اور پھر مقتل نگاروں نے یہ جملہ لکھا, سارے قیدیوں کی مصیبت ایک طرف اور حسین ابن علی کی چھوٹی بیٹی سکینہ کی مصیبت. آپ کی گریے کی آوازیں بلند ہوئی. صرف ایک اور جملہ عرض کر دوں تاکہ مجلس مکمل ہو جائے. یہاں تک کہ کل 11 محرم گزرا ہے نا, 11 محرم کو جب یہ 11 جرنیل شبس ابن ربعی, عمرو ابن حجاج زبیدی اور حسین ابن نمیر وغیرہ یہ سب عمر ابن سعد کے ہمراہ چلتے ہوئے آئے, اور شمر ابن ذوالجوشن آگے بڑھا, ثانیہ زہرا سے کہنے لگا کہ ہم آپ کو سوار کرانے کے لیے آئے ہیں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے انگشت سبابہ کا اشارہ کیا, کہا خبردار سب پیچھے ہٹ جاؤ, کوئی ہمارے قریب نہ آئے, ہم رسول زادیاں ہیں, ہم خود سوار ہوں گی. اس کے بعد وہ قیامت کا مرحلہ تھا کہ ثانیہ زہرا نے ایک ایک بی بی کو بندھے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ کیسے سوار کیا میں نہیں جانتا, ایک ایک بچے کو سوار کیا, سید سجاد کو سوار کیا, اور سب سے آخر میں اس بی بی کو سوار کیا جس کی امام حسین نے رخصت آخر پر وصیت فرمائی تھی, زینب میری سکینہ کا بہت خیال رکھنا. بس آخری لفظ عرض کر رہا ہوں. یہاں تک کہ جیسے جناب سکینہ کو سوار کیا تو ایک مرتبہ ارادہ کیا آپ خود جناب سکینہ کے ساتھ سوار ہو جائیں, لیکن شمر ابن ذوالجوشن جو کافی دیر سے غصے میں کھول رہا تھا, یہ آگے بڑھا, کہنے لگا علی کی بیٹی, میں اس بچی کے ساتھ کسی اور کو سوار نہیں ہونے دوں گا. فرمایا یہ بچی گر جائے گی, اس بچی نے کبھی محمل پر اکیلے سفر نہیں کیا ہے, کیسے ممکن ہے یہ بغیر محمل کے اکیلے سفر کر سکے. اس نے کہا نہ پریشان نہ ہوں, میں انتظام کر دیتا ہوں, آپ کی بچی نہیں گرے گی, مجھے معاف کیجیے گا. لیکن صاحب ریاض القدس نے لکھا, شمر نے کیا کیا ہے, زمین سے رسی کا ایک ٹکڑا اٹھایا,